अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ख़वातीन हज़रात, आज ये प्रोग्राम लेट्स टॉक नहीं है, ये एक स्पेशल प्रोग्राम हमने बनाया है आज से लेके नवंबर 8 तक। जब इलेक्शन ख़त्म होंगे तो ये इस प्रोग्राम का आखिरी प्रोग्राम होगा। इसका नाम है इलेक्शन 2016। इसका मकसद ये है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को बता सकें कि वो इस मुल्क में रहते हुए अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए और किस तरह समझना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका हैज़ डन सो मच फॉर अस, व्हाट हैव यू डन फॉर अमेरिका? कम से कम एक काम तो कीजिए, वो ये कि अब इसका हिस्सा बन जाइए। अब इस मुल्क के लिए सोचिए जहाँ पे आपके बच्चे रहते बसते और बसते रहेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाएगी। हमारी ये तो ख्वाहिश है हमारे दिलों में कि हम अमेरिका की पॉलिसीज़ जो है उस पर असरअंदाज हों। उस पर असरअंदाज होने के 2-3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि हम लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, इसको अपना मुल्क समझें। नंबर 2, हम कुछ सेक्रीफाइस करें इस मुल्क के लिए। खिज़र खान साहब ने अपने बच्चे को सेक्रीफाइस किया, आप अपना थोड़ा सा टाइम सेक्रीफाइस कीजिए, अपना थोड़ा सा पैसा सेक्रीफाइस कीजिए। और नंबर 3, थर्ड स्टेप ये है, मीडिया से करीब आइए जितना मुमकिन हो सकता है, चाहे वो लोकल मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, अपने बच्चों को अमेरिकन मीडिया की तरफ भेजिए। और आखिरी बात यह है कि ये इलेक्शन जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। क्यों? रैशनल नंबर 1, आज पूरी दुनिया में एक केओस है, आग लगी हुई है, नाइंसाफ़ी है, हर तरफ एक अजीब मंजर है जो आप देखते हैं। मैं बात मुख्तसर रखते हुए ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया बदल रही है। आने वाले 20 साल में ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी इसका हमको आपको नहीं पता। साइंस और टेक्नोलॉजी जिस ज़ोर से माशरे में आ गए हैं वो भी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इन हालात में अमेरिका इज़ ए सुपर पावर, द वन एंड ओनली सुपर पावर। उसकी ड्यूटी बढ़ जाती है। इफ़ अमेरिका लुक गुड यू लुक गुड, इफ़ अमेरिका लुक बैड यू लुक बैड। हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हुए हमारे बड़ी फ़िक्र दानिश है, हमारे पास बड़ी सलाहियतें हैं जो अब यहाँ पे समूनी है। ये इलेक्शन इसलिए अहम है कि इस मरतबा 2 ऐसे कैंडिडेट सामने आए हैं कि एक साहब डोनाल्ड ट्रंप, वो आज तक किसी भी ऑफिशियल ओहदे पे पॉलिटिकल उसमें कभी भी नहीं रहे, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है और उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको ज़रा पसंद नहीं करते। यही हाल हिलरी क्लिंटन का है कि उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग उन पर एतमाद नहीं करते। अगर एक हेट मॉन्गर्स कैरेक्टर अगर यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है तो इस मुल्क का, पूरी दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा? अगर एक ख़ातून जिस पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं वो सदर मुंतखब होती हैं तो ये मुल्क पूरी दुनिया को कैसे गाइड करेगा? ये हमारा पर्पस है इस प्रोग्राम का। मैं अपने पैनलिस्ट जो हैं, मेरे शुरकाए गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे कराता हूँ। सिटिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड जनाब डॉक्टर सुहेल चीमा साहब, आप सब लोग जानते हैं ही इज़ ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल और अपनी बात जो है वो ट्विटर पे, फेसबुक पे हर वक्त जो है कौम को गाइड करते हैं। जहाँ पे भी मुमकिन होता है ये अपने व्यूज़ देते हैं और ये हमारे साथ मुस्तकिल इंशाल्लाह यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट टू हिम इज सिटिंग डॉक्टर तमकीन अहमद साहब। तमकीन अहमद साहब एक ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एक ऐसे कीन ऑब्जर्वर हैं और जो सबसे अहम बात है, एक बामल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मैं अक्सर मुजाहिरों में जब होता है तो मैं जाके चेक करता हूँ, देखूँ तमकीन साहब पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो तमकीन साहब बहुत ठंड में, बर्फ़ में भी वहाँ खड़े होते हैं और मुझे तलाश करते हैं कि भाई तुम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो ऐसे लोग जो यहाँ पे सोचते हैं, समझते हैं, डॉक्टर तमकीन इज़ वन ऑफ देम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे सईद सिद्दीकी साहब। सईद सिद्दीकी साहब वो लोग हैं जो पढ़ते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं, तोलते ज़्यादा हैं, फिर कुछ कहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं और सुनते बहुत, और पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमेशा इंटरेस्ट रहते हैं और अपने ऑफिस के अलावा भी उसको पढ़ते रहते हैं। ये हमारे शुरकाए गुफ्तगू हैं। ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। थैंक यू साहब, इलेक्शन मीन्स जीत एंड हार।
इलेक्शन एंड अप विथ 2 हॉर्स रेस और एट द एंड एक जीतता है. आप ये फरमाइए कि आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें कौन जीतेगा और क्या चांसेस हैं? फाइक साहब, thank you very much for inviting us and organizing this wonderful show. आपके सवाल का जवाब जो है मैं कुछ हिस्टोरिकल या वैसे जो आमतौर पे जब जो भी इलेक्शन होते हैं उसके जो विनिंग या लूजिंग जो होती है उससे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है स्टैटिस्टिक्स और प्री इलेक्शन पोल्स, उसकी बहुत वैल्यू होती है. अमेरिका इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री. यहाँ की डेमोग्राफिक और यहाँ की जो डाइवर्सिटी है इज़ वेरी यूनिक. इवन दो इट इज़ प्रीडोमिनेंटली वाइट कंट्री, लेकिन पिछले कुछ डेकेड से जो वाइट पॉपुलेशन है इट हैज़ बीन श्रिंकिंग. वाइट जो प्योर वाइट है दैट हैज़ बीन ओनली 62.3. उसके बाद जो नंबर 2 पॉपुलेशन आती है वो हिस्पैनिक्स आते हैं 17%. फिर अफ्रीकन अमेरिकन जिसको आमतौर पर ब्लैक कहते हैं 12.3%, जूइश 2%, मुस्लिम वोटर्स आर और पॉपुलेशन 1% है. द रीज़न आई एम डिस्क्राइबिंग दीज स्टैट्स वो इसलिए कि जो दोनों कैंडिडेट हैं वो बड़े इस दफ़ा उनकी जो पॉलिटिक्स या उनकी जो पॉलिसीज़ है दे वेरी डिफरेंट देन प्रीवियस इलेक्शंस. ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं टोटली एंटी इमिग्रेंट, एंटी मुस्लिम, एंटी हिस्पैनिक्स और ऑब्वियसली एंटी ब्लैक्स आल्सो जो अफ्रीकन अमेरिकन वोट है. तो अगर आप इस एलिमेंट को सामने रखें तो जो ब्लैक की पॉपुलेशन 12.3 is 90% of the blacks are not supporting Trump. जो Hispanics है 17%, 90% of Hispanics are not supporting Trump. Muslim, I would say more than 90% are also not supporting Trump. तो जो only 62% जो white predominant population है उसके अंदर भी सिर्फ एक जो stats है जो कि Trump की फेवर में जा रहा है, that is male white population. वो है 55 to 35%. सिर्फ और फीमेल का जो रेशियो है वाइट फीमेल का वो भी ट्रम्प के अगेंस्ट जा रहा है. तो अगर आप स्टैट्स के हिसाब से देखें तो ट्रम्प इज इन अ बिग ट्रबल. उसकी जो ओवरऑल सपोर्ट है कंपेयर टू हिलरी क्लिंटन इट इज नॉट इन हिज फेवर बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स. अच्छा सुहेल साहब, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपने बताया वो सारे पॉपुलर वोट्स हैं और अमेरिका में फैसला जो होता है सदारत का, सदर बनने का, वो इलेक्टोरल वोट पे होता है. तो आप समझते हैं कि ये इस पे कोई फ़र्क आप महसूस करते हैं? वो इलेक्टोरल वोट्स पे डेफिनेटली दैट मेक्स द स्पेशली द स्विंग स्टेट्स जो होती हैं. लेकिन जो रिसेंटली जो पोल आ रहे हैं वो स्विंग स्टेट पे भी आज का जो पोल आया है उसमें आयोवा, ओहायो और पेंसिल्वेनिया, तीनों जो स्विंग स्टेट जो मेजर स्विंग स्टेट है वहाँ पे ट्रम्प इज लीडिंग विद ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट. तो दैट इज नॉट लीडिंग, बिहाइंड, आई एम सॉरी, he is behind 7 to 8 point in all these major swing states. But how about Ohio? Ohio में भी 8 पॉइंट से पीछे है. और सबसे इम्पोर्टेंट स्टैट जो है आज तक अमेरिका की तारीख में कोई भी not a single Republican president has ever won the election without winning Ohio. Ohio, yes, right. And the interesting part here is Trump is losing in Ohio at this particular day. अब कल क्या सिचुएशन होगी वी डू नॉट नो. ठीक. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ जो कि अपने व्यूअर्स को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स, कि सिंस 1948 हैरी ट्रूमैन वन कंसेक्यूटिव 5 इलेक्शंस. उसके बाद रूजवेल्ट ने 4 इलेक्शन जीते. तो उसके बाद 22nd अमेंडमेंट आई जिसके तहत इन्होंने डिसाइड किया कि नो बडी could ever contest more than 2 terms. उसके बाद 1948 से ये दो हैरी ट्रूमैन और रूजवेल्ट के बाद सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक पार्टी के कैंडिडेट 3 दफ़ा मुसलसल जीते हैं, एंड दैट वाज रिपब्लिकन. जब रोनाल्ड रेगन 2 दफ़ा जीता था, उसके बाद जॉर्ज बुश जी का. आज तक उसके बाद कोई भी पार्टी जो है वो 3 दफ़ा नहीं जीती. दैट स्टैट गोइंग अगेंस्ट द डेमोक्रेट, क्योंकि डेमोक्रेट हैज़ ऑलरेडी वन ट्वाइस. ये तो ज़रा फिक्शन सी बात है. डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है इसका रिजल्ट किस तरफ जाएगा और क्यों जाएगा? देखें, इस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल है. चीमा साहब ने बड़ी अच्छी तरह स्टैटिस्टिक पेश की कि कौन किस तरफ जाएगा, और बज़ाहिर जो ना डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर नज़र नहीं आते हैं.
لیکن جب سے کم از کم میں 73 میں اس ملک میں آیا تھا، جب سے میں اس ملک میں آیا ہوں، یہ ایک یونیک قسم کا الیکشن ہے. یہاں کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی اپیل ڈفرینٹ ہے، ان کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہے. پہلے جو ہے جب تک ابھی تک جو الیکشن ہوتے تھے 9/11 سے پہلے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی باتیں کرتا تو وہ وہاں پہلے دن ہی جو نا ہی وڈ ہیو بین آؤٹ آف دا پکچر. لوگ اسے برداشت نہیں کرتے. انہوں نے یہ جو ہے یعنی یہ الیکشن ریفلیکشن ہے کہ دیز ٹو پارٹیز ہیو فیلڈ دیئر پرومسز. America has been the subject of the oligarchy of two parties. This one or that one. It is the same coin with the two faces. People are sick and tired of it. So this is manifestation. Janab Donald Trump یا اپنی برنی سینڈرز are the reflection of people's dissatisfaction. اچھا dissatisfaction جو ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ there is a big gap in the economy. غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اور ان کی پالیسیز جو ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آتا ہے تو ایک پارٹی آتی ہے، ریپبلکن آتے ہیں اور اس کے بعد ڈیموکریٹ آتے ہیں، تو مور اور لیس they carry on the same policies. There is no drastic change in the policy. دونوں پارٹیز کو ہی ایلیمنیٹ کر دیا تو وی ہیو اے چوائس فار اے لیسر ڈیول. lesser evil. Lesser evil, yeah. So دیکھیں وہ this is another subject کہ we have a choice. میرے خیال سے یہ جو مینیفیسٹیشن ہے اس کے اندر الیکشن کے اندر ایک ہارڈ کمپٹیشن ہے about the economy, about the failure of two parties and about the failure of two parties to deliver American people. So اس وقت جو ہے وہ اکنامک ریزنس ہیں اور پیٹریوٹک ریزنس ہیں اور جو ہے دوسرے انٹرنیشنل جو ہے یعنی جو امریکہ کی جو امیج ہے اس کے اوپر بات کم ہو رہی ہے اس وقت صرف ڈومیسٹک اس کے اوپر. اور ان میں سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ فیئر کے فیکٹر کو جو نا زیادہ ایکسپلائٹ کیا جائے. اور فیئر کے فیکٹر کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے اس وقت مسلمانوں اور ٹیررزم سے زیادہ کوئی بہتر یعنی سبجیکٹ نہیں ہے. اس وجہ سے جو مسلمانوں کو جو نا پکچر میں لایا گیا ہے اور مسلمانوں کو اٹیک کیا گیا ہے فیئرفل. تو فیئر کے فیکٹر سے دوسری فیکٹر ہے جو اکانومی ہے یہاں کی غریب غریب تر ہو رہا ہے. لیبر کلاس وائٹ اینگری امریکن آر ویری اینگری اس لیے کہ امیر امیر تر ہو رہے ہیں غریب غریب ہو رہے ہیں. لیبر جو ہے نا ان امپلائڈ لیبر بڑھ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہے یعنی میکنائزیشن اینڈ آف دا آل دا سروسز پہلی ریزن. اور دوسرا ریزن یہ ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے جتنی مینوفیکچرنگ وہ ہے وہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں. تو تفصیل سے بات کرتے ہیں. سعید صاحب آپ فرمائیے کہ آپ جو دیکھتے ہیں روز آپ جو اتنا پڑھتے ہیں اس میں آپ کہاں پہنچتے ہیں کہ یہ الیکشن کس طرف لے جا رہا ہے، کون جیتے گا اس میں سے؟ I think it's too early to decide, in my opinion, because ابھی جب یہ 1-to-1 ڈیبیٹ شروع ہوگی جب دونوں پریزیڈنٹس کی جو نامینیز ہو رہے ہیں تو پھر صحیح کھل کے تصویر سامنے آئے گی کیونکہ بہت ساری چیزیں اس وقت سرفیس ہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ ہیٹ مانگرز ورسز پیپل ڈونٹ ٹرسٹ ہلری کلنٹن کے ساتھ جو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے یا وہ فضول باتیں کرتی ہے، بلکہ اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اس پہ. تو ڈیموکریٹ جو ان کے اپنے بھی ہیں وہ ہلری کلنٹن کے خلاف جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ایک تو وہ پالشڈ سسٹم کی پیداوار ہے اور دوسری یہ کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ جیسے سوئنگ اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے یا سہیل نے جو کہا، تو سوئنگ اسٹیٹ میں پاپولر ٹرمپ کیوں تھا اس کچھ دنوں سے پہلے تک؟ کیونکہ دیکھیں سوئنگ اسٹیٹ میں جو میجورٹی جو ہے وہ ورکنگ کلاس رہتی ہے، چاہے وہ اوہایو ہو، چاہے وہ پینسلوینیا ہو، چاہے وہ فلوریڈا ہو، اور وہاں پہ جو ہے زیادہ تر جاب جو ہے وہ مینوفیکچرنگ جابز ہیں. تو لیٹلی اگر آپ دیکھیں تو جو چائنا سے پیکٹ ہوا یا جو ساؤتھ امریکہ سے پیکٹ ہوا بل کلنٹن کے زمانے میں، تو آپ کی جابز جو ہے وہاں سے وہاں چلی گئیں. تو وہ مجھے اور آپ کو ٹرمپ اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. لیکن جو وائٹ امریکن ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، وہ کیوں پسند کر رہی؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ وہ کیوں اس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو ان کو نفرت نہیں کر رہا. لیکن جو دو باتیں امپورٹنٹ جو پہلے وہ سیل کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اللیگل امیگریشن کو بند کریں. تو اللیگل امیگریشن کو یہاں ہم چاروں جو بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں کوئی میں سے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نہ صرف آپ کی اکانومی کے پر برڈن ہے،
بلکہ یہ ہے کہ وہ جابز بھی جا رہی ہیں آپ کی, کیونکہ وہ سستے لیبر میں کام کر لیتے ہیں, پھر وہ یہاں رہ جاتے ہیں, جس کا ٹیکس کون دیتا ہے, آپ میں یا جو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں وہی لوگ دے رہے ہیں. دوسرا جو ہیٹریٹ کا چکر ہوا ہے کیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے کیا کیا, نفرت ہم سے یہ لوگ کیوں کرنے لگے, کیا ہم نے کوئی بہت بڑا نیک کام کر دیا؟ کہیں بھی بم پھٹتا ہے تو پہلے آپ کو فکر کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں فکر ہوتی کس نے پھوڑا ہے یا کس کی وجہ سے ہوا ہے, آپ یہ سوچیں وہ مسلمان کا نام تو نہیں نکل رہا ہے. تو اگر مسلمان کا نام نہیں نکلتا ہے تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن مر تو گئے نا لوگ بیچارے. تو یہ فیئر فیکٹر, یہ اکانومی کا جو ڈراپ ہوا, اکانومی امریکہ کی ابھی بھی اچھی ہے اگر آپ کمپیئر کریں ریسٹ آف دا ورلڈ سے, لیکن اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں بھی دیکھیں تو چیزیں چینج ہوئی, میجورٹی لوگ رائٹس کی طرف چلے گئے. برٹن میں کیا ہوا ابھی, بریکسٹ ہوا نا, کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ لوگ رائٹ ونگ کی طرف چلے جانے لگے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کی سنی جائے, ان کی بات کہی جائے. ان کو فیور کیا مل رہا ہے, وہ کب تک کمیونٹی کو یا سپورٹ کرتے رہیں گے پیسے دے دے کے یا ٹیکس کی وجہ سے. جو برٹش میں جو ابھی انگلینڈ میں مسئلہ ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا, کیونکہ وہاں پہ سروسز جو ہے چیریٹی ورک بڑھنے لگا, آپ کی اکانومی کم ہونے لگی, پیسے کم ہونے لگے, جو وہاں کے رہنے والے وہ شور کرنے لگے. اچھا, ہمارے پاس ایک کالر ہیں آن لائن, ڈاکٹر ساجد صاحب. لیٹس ٹیک دا کال. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ساجد صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے, کیا کہیں گے آپ الیکشن کے متعلق؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ فائز صاحب اور باقی پینل حضرات. آئی ایم گلیڈ ٹو انفارم ڈاکٹر سہیل چیمہ از اے اولڈ فرینڈ آف مائن. وی studied together and came to this country together. میری ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کریں میرا. جی جی, آپ کا سلام پہنچ چکا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے جو فائن اس کا جو ہے تجزیہ وہ تو میں آپ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں ان کو لیے چھوڑوں گا, لیکن فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی اس الیکشن میں کس طرح شرکت کرنی ہے اور کس طرح اثر انداز ہونا ہے. اس کے لیے بجائے یہ کہ ہم ڈرائنگ روم میں جو جن چیزوں کو بار بار شکایت کر کے کہ اچھا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کے بجائے ہم سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے گھر کے جو ممبر ہیں, جو اس ملک کے سٹیزن ہیں اور لیگل ووٹرز ہیں, ان کو ہم رجسٹر کرائیں تاکہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں ہم اپنی جو ہے وہ پریزنس فیل کرائیں. پھر دوسرے درجے میں یہ کہ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے اور وہ خرچ کر سکتے ہیں, وہ کیمپین میں ڈونیشن دیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ حصے دار بنیں اور اپنے جو ہے مطالبات یا اپنے سوسائٹی میں انفرادی یا اجتماعی جو چیلنجز کا سامنا ہے وہ ان سے شرکت کریں, ان کے اسٹافرز کے ساتھ ان سے وہ تبھی ہماری آواز سنی جائے گی. پھر اگر کوئی ایسے ہیں کہ بھائی مصروفیت زیادہ ہے اور اتنے ریسورسز نہیں ہیں, تو پھر ہم اپنے حلقے کے اپنے ڈسٹرکٹ کے جو ہے لوگوں کے ان کے آفس میں جو ہے وہ والنٹیئر کریں. کمیونٹی ایکٹیویٹیز اگر کوئی ہوتی ہیں, اگر کسی کی جگہ فری کلینک یا فری وہ ہوتی ہے تو ہم اس میں ہم ان کو انوائٹ کریں. اور اسی کے پیش نظر ابھی میری واشنگٹن ڈی سی جانا ہوا پچھلے ہفتے, جہاں ہماری ڈاکٹر آرگنائزیشن اپنا سبھی واقف ہیں اس سے, ان کا سمر میٹنگ ہوئی, تو اس میں بھی ہم نے جو ہے اور وہاں کے جو اس کے جو آرگنائزر حضرات انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے میسج جائے امریکی جو ہے عوام کو اور وہاں کی لیڈرشپ کو کہ ہم جو ہے وہ کیا اس کمیونٹی میں رہ کے جو ہے وہ کتنے تعمیری کام سر انجام دے سکتے ہیں. اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ انفرادی طور پہ یہ ہے تب جو کہتے ہیں کہ 3.4 ملین مسلمان ہیں, اس میں سے اچھی خاصی تعداد پاکستانیوں کی بھی ہوگی, تو یہ اسی طرح ہوگا. ورنہ تعداد بڑھانے سے اور وہ اس سے وہ بات گول پوری طرح. جی صاحب, آپ نے دو بڑی اہم باتیں کہیں, ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. دو باتیں آپ نے کہیں جس پہ ابھی ہم اس کے بعد بڑی بریفلی ڈسکشن کریں گے. جو بات آپ نے کہی کہ مسلمان کمیونٹی اس حالات میں کیا کرے, یہ بیسک سوال ہم نے ڈیسائیڈ کیا آج کے ٹاپک کے لیے, اس پہ بات کریں گے. اور ایک اور بات بھی کریں گے کہ اپنا جو ہماری اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے وہ اس اہم الیکشن کے لیے کیا تیاریاں کر رہی ہے, یہ ہم ان ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں گے. اور یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے خواتین حضرات, اینڈ ویل بی بیک رائٹ آفٹر دیز میسیجز.
ویلکم بیک ٹو دا شو. خواتین و حضرات, آج ہم بات کر رہے ہیں 2016 کے الیکشن میں ہماری کمیونٹی کیا سوچے, کیوں سوچے اور کیسے ایک کرے. سہیل چیمہ صاحب, ابھی ڈاکٹر تمکین صاحب نے ایک بات کہی کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں اس مرتبہ, یہ غالباً آپ نے کہی تھی یہ بات, کہ اگر تمکین صاحب نے کہی تھی کہ اگر پہلے ایسے کوئی کینڈیڈیٹس آتے تو ان کو تو بہت جلدی ایلیمنیٹ کر دیا جاتا. یہ ٹرمپ فنامنا جو ہے, یہ کس قسم کی شخصیت ہیں یہ صاحب, یہ کیا چاہتے ہیں, اور یہ اس ملک کے لیے, ناٹ فار دا مسلمز اونلی, اس ملک کے لیے یہ کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں یا یہ کتنا ہارٹ کر سکتے ہیں؟ فائق صاحب دیکھیں, جو ٹرمپ کا جو فنامنا ہے اگر آپ دیکھیں تو کہ پچھلے لاسٹ 8 ایئر سے امریکہ میں پریزیڈنٹ کون ہے؟ براک اوباما. اف یو لک ایٹ براک اوباما, ہی از بلیک. تو دیکھیں ریسز لوگ یا ریسزم جو ہے نا از پریولنٹ آل اوور دا ورلڈ. ہمارے پاکستان میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ ریسزم موجود ہوتا ہے. براک اوباما ہیز بین ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب. اگر آپ اکانومی کو دیکھیں, economy of this country has been phenomenal. Stock market is touching all-time high. Housing market کو دیکھیں, doing really good. Unemployment rate جو امریکہ کا ہے is almost at the lowest point. So these are the 3 main factors that you measure the economy. So Barack Obama, or the other interesting thing that we have to look, when Barack Obama came as a president, اس سے پہلے بش جو تھا وہ پریزیڈنٹ تھا, اکانومی واز گوئنگ ڈاؤن, ایوری تھنگ واز ڈاؤن, جو انمپلائمنٹ ریٹ واز ایٹ دا ہائی, اسٹاک مارکیٹ واز کریشنگ, ہاؤسنگ مارکیٹ کا جو ببل برسٹ ہوا ہوا تھا. تو دس گائے ہیز ڈن این ایکسلنٹ جاب. اب اس کے باوجود کہ اس پریزیڈنٹ نے جو 8 سال سے یہاں پہ مطلب پاور کے اندر ہے, ہیز ڈن این ایکسلنٹ جاب, بٹ پیپل آر ناٹ ہیپی. دا ریزن دے آر ناٹ ہیپی بیکاز ہی از بلیک. اور اس ریسزم, لیٹ می فنش, اس ریسزم کے جو کارڈ کو ڈونلڈ ٹرمپ ہیز کیشڈ ریئلی ویل سو فار. ڈاکٹر صاحب ایک چیز, آپ جب یہ کہتے ہیں یہ ریسزم کا کارڈ کہ وہ اتنا سب کچھ اس نے اچھا کیا پھر بھی اس کو نہیں مان رہے کیونکہ وہ بلیک ہے, ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ سوچئے اس کو انہی لوگوں نے منتخب کیا, ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز آلسو بلیک. نہیں وہ دیکھیں ہوتا یہ ہے, جب وہ منتخب ہوا تو بھی وہ اس وقت بلیک تھا اور وہ آج بھی بلیک ہے. I totally agree with you. لیکن بال بھی کالے تھے اس وقت, جی اب بال سفید بھی ہو گئے بلکہ. تو یہ امریکن پریزیڈنٹ کی دیکھیں کیا امپورٹنس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ کھیل نہیں ہے, باہر سے لگتا ہے. لیکن آپ اس آدمی کی تصویر دیکھیں 8 سال پہلے اور آج دیکھیں تو اس کے بال سفید ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں کے جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے بال گرو ہو جاتے ہیں, بال کم نہیں ہوتے, وہ لگوا کے آ جاتے ہیں باہر سے. تو یہ فرق ہے. دوسرا یہ کہ سہیل کی جو بات تھی, جیسے I just want to put one point, کہ براک اوباما is one of the president who when he leave the office his rating is more than 50%. 2 other presidents got this, was Reagan and Bill Clinton. So his policies are obviously making the America successful. He kept you out of the war. See, whenever Republican comes, you end up with a war, historically. And whenever Democrats come, they try to pull you out from the war. بٹ یہ کیا کہ انہوں نے تو بہت وارز کی ہیں. وارز میں عراق میں کون گیا ہے؟ عراق میں شروع کس نے کیا؟ میں گئے ہیں. نہیں, عراق وار جو تھی that was started during the Bush era, not Obama. نہیں, لیکن ابھی تک فوجیں کون بھیجا ہے؟ جس نے وعدہ کیا تھا کہ ساری فوجیں پل اپ کروں گا, وہ کہاں ہے وہ وعدہ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کتنے % وار ویج کی ہم نے ابھی اس موجودہ گورنمنٹ نے؟ جناب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پھر وہی بات میں کہوں گا کہ 2 parties oligarchy. One carries others burden, other carries first one burden. Democrat always carries Republican foreign policies, and they don't make any major changes. Democrat کے زمانے میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اوباما صاحب نے نہ صرف یہ کہ سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس کرائے, پاکستان کے اندر سب سے بہت زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے, اور اس میں مرنے والے انوسینٹ چلڈرن, میل, فیمیل, اولڈ, ینگ, جو کہ ٹیررسٹ لسٹ پہ نہیں تھے, ان کی کیجولیٹیز ان تھاؤزنڈس. اسی طرح انہوں نے انٹرونشن جو ہے نا جاری رکھا دوسرے جگہوں کے اوپر. یہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ عراق کے اندر جو ہمارا انٹرونشن تھا بیسڈ آن سرٹن پرزمپشن وچ ور ناٹ کوائٹ ٹرو. Right. اس کے باوجود ہم وی آر انٹرینچڈ انٹو عراق اینڈ وی آر سینڈنگ اور ٹروپس انٹو دا عراق. نہیں مگر وہاں پہ کیرنگ آن دا پالیسیز آف دا وار از نو ڈفرنٹ than the policies of Bush.
True, Mr. Bush has started all the मतलब war. सवाल but डॉक्टर साहब सवाल ये होता है, how long will wage war like physical giant and then looking for the peace like a pygmies? ये इस मुल्क के साथ हम कब तक करेंगे? नहीं, लेकिन आप ये भी fear देखें, factor देखें, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि after the fall of the communism, we don't have a real enemy. American people have to realize, and we have to tell American people, there is no real enemy. Enemy of America has been manufactured, sometime manufactured in Afghanistan, sometime manufactured in Middle East. We don't have no real enemies. अच्छा, And the factor, the reason this war is going is the industry which manufacture the ammunitions and arms and ammunitions, you know, the profit and the companies and the corporations. अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, जो डॉक्टर तमकीन कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक एनिमी चाहिए, बॉगीमैन चाहिए, ये पॉलिसीज़ गलत हैं या वाक़ईतन यही बात है कि एक एनिमी चाहिए? देखिए, हम हर चीज़ का इल्ज़ाम अमेरिका पे डाल देते हैं। कभी सोचा कि हमने क्या गलती की? हम हिस्ट्री से सबक नहीं सीखते, हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड में देख लें तो भाई आप किसने कहा है कि अमेरिका की पॉलिसी के साथ लगे रहो? आप जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो रूल करता है वो कौन है? क्या वो आवाम की खिदमत करता है? क्या वो आवाम का इलेक्टेड बंदा है? कहीं भी नहीं है। वी आर टोटली हिपोक्रेट। वी डोंट सर्व एनी ऑफ आवर पीपल जो इलेक्टेड ऑफिशल्स हैं, और फिर जब कुछ नहीं होता है तो हम अमेरिका को इल्ज़ाम डाल देते हैं। जहाँ तक देखें, ओबामा ने कोई नई वॉर वेज नहीं की आपके ऊपर, जो वॉर थी वही थी। ड्रोन अटैक्स का जहाँ तक है, लेकिन जब इराक में जो सिचुएशन थी वो तो देखें, वो सदाम हुसैन ने सबको बांध के रखा हुआ था जी। अच्छा, लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। आई नीड टू ऐड वन थिंग कि जो अमेरिका या कोई भी बड़ी जो सुपर पावर होती है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, आमतौर पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रन नहीं करते। दे हैव बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट। हर बड़े मुल्क के पीछे एक एस्टैब्लिशमेंट होती है that decide the foreign policy, especially the war और ये सारे जो चल रही हैं चीज़ें। अब जैसे आप देख लें कि बराक ओबामा आया, उसकी जो foreign policy थी more or less pretty much look like the same just like the President Bush was running। और बुश को भी obviously was feeding by the Pentagon, CIA, FBI, जो भी उनकी establishment है, क्योंकि they are the one, उनके think tank होते हैं, they decide every single thing। अच्छा, let's get out of the war। आप ये बताइए कि इस इलेक्शन में मुसलमान जो यहाँ पे रहते हैं, जो हमारी कम्युनिटी, जो हमारा व्यूअर, जो हमारा देखने वाला है, वो क्या करे, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमारे कंसर्न क्या हैं इस वक्त? देखिए, हमारे कंसर्न ऑब्वियसली सबसे पहले तो जितने भी मुसलमान अमेरिका में रहते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा जी, किस बात का? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो फिनोमेना क्रिएट कर दिया है ऑल ऑफ अ सडन, जो मुसलमानों को एकदम से जगा दिया है। बिफोर दैट वी वर आराम से सोए हुए थे एज यूजुअल जी। उसने ना सिर्फ जगाया नहीं, उसने झंझोड़ दिया बिल्कुल। खैर, उसके बाद अब नाउ वी आर ऑल ऑफ अ सडन वी आर वरीड, वी आर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन पॉलिटिक्स, वी स्टार्टेड वरिंग अबाउट politics, we started taking parts in American politics, we started showing interest in American politics। उससे पहले किसी को पता ही नहीं होता था इलेक्शन कब हो रहे हैं कब नहीं गए। बहुत सारे लोग तो इलेक्शन पे वोट भी डालने नहीं जाते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि लोकल कम्युनिटीज़ के लेवल पे पीपल स्टार्टेड टू गेट ऑर्गेनाइज और एक दूसरे को एजुकेट करना शुरू करते हैं। दैट इज़ वन बिग थिंग। अच्छा, नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग क्या हुआ कि उससे पहले मुसलमानों के खिलाफ, मतलब इन जनरल, मतलब दे वर नॉट अ गुड सेंटिमेंट ऑल ओवर द यूएस। डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट रिपब्लिकन पार्टी। अब जब रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट उसने क्रिएट किया, तो ऑब्वियसली द अदर पार्टी हैज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। तो डेमोक्रेट्स स्टार्टेड टेकिंग साइड्स विद द मुस्लिम, और उन्होंने ना सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, उन्होंने एक ऐसा फिनोमेना क्रिएट कर दिया, खासतौर पे जो अपना कन्वेंशन में खिजर खान को बुला के, कि दैट हैज़ मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल अमेरिकन जो पब्लिक है। उस सारे के सारा जो नेगेटिव सेंटिमेंट जो ट्रंप ने क्रिएट किया हुआ था, वो सारा का सारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप क्या समझते हैं, ये जो आपने बड़ी अच्छी रोजी पिक्चर आपने पेंट की कि अच्छा वो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पता फिर कोई हमारे तरफ से ऐसा धमाका हो जाए कि वो पिक्चर गो डाउन द ड्रेन। ये जो बात हो रही है आज की तारीख में हो रही है जी।
صحیح. کل کے اوپر مجھے کوئی اختیار نہیں ہے, نہ آپ کو ہے نہ کسی کو ہے. ڈاکٹر صاحب I'm just talking about my analysis is based on as of right now. What's going to happen tomorrow, I don't know. ڈاکٹر صاحب خضر خان نے آئے اسٹیج پہ بہت زبردست کام کیا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, حیرت کی بات ہے کہ ریپبلکن کے پلیٹ فارم پہ بھی ایک مسلمان آیا تو پاکستانی, ڈیموکریٹ کے اس میں آیا وہ بھی پاکستانی. لیکن یہ ایک فیڈ ہے یا ٹرینڈ ہے ہمارے لیے؟ مطلب کچھ دن یہ رہے گا اور ڈسپیئر ہو جائے گا یہ فنامنا, یہ بار بار یوز کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ لفظ کہ ایک نیا فنامنا ڈیولپ ہوا ہے, تو یہ کیا ہے؟ ول اٹ اسٹے فار لانگ ٹائم؟ آئی ہوپ اٹ اسٹے فار لانگ ٹائم. اور خضر صاحب کا میں ذاتی طور پر کمیونٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاؤ ایلیگینٹلی ہی ہیز پریزنٹڈ دا کیس, ہی ہیز گیون آور کمیونٹی دا ورڈز, presented the case in such a phenomenal way that it has changed the politics, it has changed the numbers, and it has changed the popularity and all that, you know. But having said that thing, خضر صاحب جو ہے نا ان کے سینٹیمنٹ بالکل جینوین ہیں, ان کی اپیل بالکل جینوین ہے. میں ان سے ایک اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ونڈرفل کام کیا ہے, اور ان کے جو اسٹیٹمنٹ اور ان کی جو انہوں نے جو ان کے بچے کی قربانی کی وجہ سے جو ہمیں اپلفٹ ملا ہے وہ ایک بہت ہی فنامنا ہے. لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کسی پارٹی کی کمپیننگ نہ کریں اور کسی کینڈیڈیٹ کی کمپیننگ نہ کریں. اس کے دو وجہ ہیں. But he is a Democrat. No, he is a registered Democrat. Yeah, he is a Democrat, so he has to go with the Democratic Party. پابندی نہیں لگا سکتے. میں پابندی نہیں لگا رہا ہوں, میں ان کو ایک ایڈوائز ہے میری, اور اس کے بیسڈ آن ٹو فیکٹرز اونلی. ون فیکٹر یہ ہے کہ انہوں نے جو چیز کہی ہے وہ اس کی افیکٹونیس قائم رہے, وہ اس طرح قائم رہے گی کہ وہ تھوڑے سے نیوٹرل رہیں, اور لوگ ان کی سنسیئرٹی کے اوپر آبجیکشن نہ کریں کہ مے بی somebody will object that or somebody will think that he has personal agenda behind it. سعید صاحب آپ سے ایگری نہیں کر رہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ وہ جس کینڈیڈیٹ کی کمپین کر رہے ہیں, you don't know what that candidate will do tomorrow to Muslim community. اس لیے کہ ان کے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو اس کینڈیڈیٹ ہمارے ہیلری کلنٹن صاحب کا ریکارڈ جو ہے نا کوئی بہت اچھا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. اور I mean the time will come when we discuss it. ریکارڈ مسلمانوں کے لیے اچھا, آپ ان کا نام بتا دیں یہاں پہ. نہیں, کسی کا نہیں ہے, تو ہم اپنے لیے کوئی اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے کبھی کوئی یعنی But you have to take one particular side in دونوں کو election. فارغ کر دیا تھا, تو پھر یہ کام کیسے چلے گا؟ But you still have to take one side. آپ نے کسی ایک کی تو سائڈ لینی ہے نا. اگر آپ یہ بولیں گے دونوں ہی خراب ہیں, then other person might would win. So you still have to choose as a lesser evil. چیمہ صاحب, lesser evil. Okay, my point is, why do we have to choose a evil at all, you know? We are Muslim. All the politicians are evil. All the politicians are evil. مگر ڈیموکریٹک سسٹم کا اگر حساب نہیں بنیں گے تو آپ کے پاس چوائس اس وقت دو ہی ہے. تمکین صاحب میرا خیال سے یہاں پہ بھی ماشاء اللہ چاہتے ہیں. میں صحیح بتا ماشاء اللہ نہیں چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں یہاں تھرڈ پارٹی, جی جی, یہاں ٹو پارٹی اولیگارکی جو نا فیل ہو چکی ہے. There has to be a third party, and there are people who think the solution of the problem is a third political active party. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا اس وقت ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. آپ یہ سمجھیں, آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم تھرڈ پارٹی دیکھیں, ہم جو مسلمان ہیں بیسیکلی جو نا, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم وی ڈونٹ ہیو ٹو جمپ آن دا ریزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیک اے رائٹ اسٹیپ اینڈ ڈو دا رائٹ تھنگ ایون اف یو آر alone in doing the right thing. ہمیں وہ کینڈیڈیٹ دیکھنا چاہیے کہ جو کہ مسلمانوں کا ایک تو یہ کہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے. تو ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ جی, ہمارا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, اور کیا ہونا چاہیے جو میرے خیال کے اندر humbly I present it to you, کہ ایک تو یہ کہ وہ بالکل ٹوٹل پرو امریکن, اگینسٹ وار, اگینسٹ the any intervention, war, and for the country, for fighting against the poverty, fighting for the country, creation of the job. Everybody should have the universal medical. بریک لینا ہے. بریک لینے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے, سعید صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چیز ابھی ڈاکٹر سہیل چیمہ نے کہا ہے کہ ایک بڑی فنامنا پیدا ہوا ہے, ہاؤ ٹو کنٹین اٹ, یہ کیسے ہم کریں؟ سہیل کی بات صحیح ہے. میرے خیال سے کیوں ہم یہاں اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, یا کیوں مسلمان اتنا زیادہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس سال,
जो केयर की जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि 73% ऑफ द मुस्लिम्स आर गोइंग टू वोट दिस 73 Right. out of which already 67% are democratic. Why? Because Trump कोई आपको फेवर, आपका ये तो पता है आपका दोस्त नहीं है, सबको पता है सारे मुसलमानों को, दुश्मन है कि नहीं ये नहीं पता आपको, लेकिन ये तो क्लियर कट पता चल गया ना कि आपका दोस्त नहीं है. उसके इस्लामोफोबिया ने आपको और मुझे यहाँ बैठ के मजबूर कर दिया कि हम यहाँ बैठ के इलेक्शन की बात करें. उसके इस्लामोफोबिया ने खिजर हयात को खिजर साहब को फेमस किया. देखें, जब भी आप कोई भी एक फौजी का शहीद हो जाए या मर जाए, उसकी फैमिली को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. उसके रिपब्लिकन भी उसके खिलाफ इसलिए गए कि उसने उसकी जो औरत खड़ी थी वहां पे क्रिटिसाइज कर दिया. तो ट्रंप ने वहां दो मिस्टेक की. एक तो फौजी जो शहीद मारा गया उसको खिलाफ बात की, दूसरी उसने औरत के खिलाफ बात कर दी. इस सोसाइटी के अंदर डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है. मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारे अंदर एक उबाल आया है उसको हम कैसे बरकरार, इसको कंटिन्यू देखें. इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे स्मॉल लेवल पे या मस्जिदों में जाके, जैसे मैं लास्ट वीक मस्जिद में था वैली स्ट्रीम की, वहाँ पे एक पॉलिटिशियन आया और उसने वोट्स के लिए अपील की. देखें, पॉलिटिशियन कहाँ जाएगा? जो कम्युनिटी वोट देगी. नहीं, कम्युनिटी बड़ी से ताल्लुक नहीं है. अगर मेरी बड़ी कम्युनिटी है लेकिन वोट कोई देने वाला नहीं है तो पॉलिटिशियन वहाँ नहीं आएगा. पॉलिटिशियन वहाँ आएगा जहाँ पे उसको पता है कि ये कम्युनिटी वोट देती है. जूस जो है वोट देते हैं तो उनका एक पावर है, हालांकि वो 2% है लेकिन उनको एक वोटिंग पावर है, तो वो आपको कंटेन करते हैं. हम अभी 1% हैं, 2015 में हम 2% हो जाएंगे. लेकिन अगर आप वोट ही नहीं डालेंगे तो उसका पॉलिटिशियन तो आपके पास नहीं वोट मांगने आएगा. फिर सही साहब, ये अभी डिस्प्यूटेड है कि अभी 1% है. डॉक्टर साहब हम 1.2% हो जाएंगे आप, या 1.3% है. यानी व्हाइट हाउस से हमारे प्रेसिडेंट ओबामा साहब ने 8 मिलियन की फिगर दी थी. प्यू अगर आप उसके ऊपर वेबसाइट पे जाएं वो 3.3 या 3.2 मिलियन कहते हैं. 3.3 मिलियन कहते हैं. मेरा ख्याल ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है मुसलमानों को छोटा कम करके दिखाने के लिए. हर मुल्क में होता है, हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों की तादाद कम करके दिखाई जाती है. ये बात है. आपने एक बात कही कि वो मुसलमानों के फेवर में कौन है. मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिटिशियन डज नॉट लाइक और हेट एनीबडी. नो, दे ओनली लाइक वन थिंग. They like their position, they like their post, and they like your vote. They like the money. Okay, that's why they are with you. तो ये जो आज जो वादे कर रही हैं हमारे क्लिंटन, मोहतरमा क्लिंटन साहिबा, वो जरूरी नहीं है कल डिलीवर भी करते हैं. ये तो सिर्फ एक इलेक्शन की डिबेट है. सब पॉलिटिशियन के वादे तो वैसे ही होते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद आके डॉक्टर साहब आपसे ये बात समझनी है कि ये मुस्लिम क़यादत कहाँ है. इतने बड़ा फिनोमेना आप सामने ले आए, बट वेयर इज द लीडरशिप? वो क्या कर रही है और क्या करना चाहिए? यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आने के बाद फिर दोबारा इंशाल्लाह पूछेंगे सुहेल चीमा साहब से कि भाई मुस्लिम क़यादत कहाँ है. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू द शो. डॉक्टर साहब ये बताइए कि खिजर खान का जो कैरेक्टर सामने आया है, माशाल्लाह उनकी वजह से बड़ी मुसलमानों की, जो आपने शुरू में कही थी कि बहुत अच्छी हमारी रेपुटेशन पिक्चर पेंट हुई है, इनके मुतालिक ज़रा आप तो बड़े अच्छा रिसर्च करते हैं, कि इनका थोड़ा सा और बताइए ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या हैं और क्या काम लिया जा सकता है. बेसिकली ये खिजर खान की जो स्टोरी थी, इट वाज पब्लिश्ड back in December of 2015 in one of the local newspaper. तो डेमोक्रेट्स की जो हिलरी क्लिंटन की कैंपेन एडवाइजर या मैनेजर थी मिशेल पामेरी, शी पिक्ड अप दैट स्टोरी. वहाँ से उन्होंने खिजर खान को कांटेक्ट किया एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग विद हिम. और मेरे ख्याल से वहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया था दैट दे आर गोइंग टू यूज हिम एज अ सीक्रेट वेपन इन द कन्वेंशन. लेकिन अभी रिसेंटली मैंने वाशिंगटन पोस्ट में एक रिटायर्ड जर्नल, आर्मी जर्नल, यूएस आर्मी जर्नल हु वाज पोस्टेड इन इराक एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उसने बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा हुमायूं खान के बारे में. उसने कहा कि बेसिकली हुआ क्या था कि वहाँ पे जब जिस बटालियन में दे वर वर्किंग, वहाँ पे इन्होंने लोकल इराकीज हायर किए हुए थे. 1100 इराकी हायर किए हुए थे और वहाँ पे आए दिन बेचारे वो इराकी मरते रहते थे, क्योंकि वहाँ पे ये सुसाइड बॉम्बिंग और इस तरह की जो आईईडीज वगैरह जो फटती रहती थी, तो दे वर बीइंग काइंड ऑफ
ویری اپسیٹ اینڈ اینگری کہ ہمیں بھرتی تو کر لیا لیکن ہم تو یہاں پہ آئے دن مرتے رہتے ہیں. تو دے ور لوزنگ دا ٹرسٹ آف دوز عراقیز. اب جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے وہ گاڑی آ رہی تھی تو ہمایوں خان بیسیکلی دا عراقیز ور سپوز ٹو گو اینڈ پروٹیکٹ دا امیرکنز, لیکن اس نے ہمایوں خان نے ٹولڈ دا عراقی یو اسٹے بیکورڈ اینڈ آئی ول گو فرنٹ. اس نے نہ صرف امریکنز کو بچایا بلکہ ان عراقیز کو بچایا جس سے کہ ان عراقیز کا امریکن پہ جو ٹرسٹ تھا وہ بھی ریسٹورڈ ہوا, بلکہ اس پوری بٹالین کو بچایا. اب کو میں نے کہا نا امریکن جو تھے وہ تو بچایا ہی بچایا, ساتھ میں اس نے ان عراقیوں کو بھی بچایا. تو وہاں سے یہ ساری کی ساری جو اسٹوری تھی ان ڈیموکریٹس کو پتہ لگی, انہوں نے دے اسٹارٹڈ ٹاکنگ ود ہم اور انہوں نے ان کو کنونشن پہ آنے کے لیے کنونس کیا. اینڈ دس از ہاؤ this story has been surfaced for the Democrats. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو خضر خان صاحب جو تھے وہ تو ساری ان کی سٹوری پتہ چل گئی کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کوئی ریٹن اسپیچ نہیں تھی. It was just like genuine emotion which he conveyed to the whole world basically. ان کی وائف وہاں پہ بالکل کھڑی رہی خاموشی کے ساتھ اور اس پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایشو بنایا. حالانکہ میری نظر میں ٹرمپ جو ہے نا ہی ڈز ناٹ لک ٹو می اے ریئل پولیٹیشین. اگر وہ ٹرمپ کا جو فنومنا جو خضر خان کا جو فنومنا ہوا تھا پوری امریکہ کا سینٹیمنٹ چینج ہو گیا. نیکسٹ ڈے ہی شوڈ ہیو جسٹ گون ٹو دیئر ہاؤس اور ان کو جا کے مطلب اچھی طریقے سے مطلب ان سے مطلب کنڈولنس کرتا, ان کے ساتھ سمپتھیز ایمپتھی شو کرتا. دس وڈ ناٹ ہیو بیکم اے ہیوج impact. لیکن ایز اے سیڈ ہی ڈز ناٹ لک ٹو می اے ریئل اور جینین پولیٹیشین. وہ ایک اپنے جو جسے کہتے ہیں نا ایک سائیکیٹری کی ٹرم ہے نارسسسٹک پرسن, تو وہ اپنی نارسسزم میں اتنا زیادہ بزی ہے کہ ہی ڈز ناٹ love himself. اور وہ صرف اسلاموفوبیا کے خلاف جا رہا تھا نا. اچھا تو دیکھیں اس نے اس کو جو بیان دیا اس نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام میں عورت کو اجازت نہیں ہے بولنے کی, اس لیے وہاں کھڑی ہے. ٹریک میں تھا اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ بھائی عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیوں نہیں بول رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے مذہب میں عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہ اس کو نیگیٹو کر گئی, یعنی کہ اس نے عورت کی بھی انسلٹ کی اور اس فیملی کی بھی انسلٹ کر دی. حالانکہ وہ گولڈ اسٹار فیملی تھی جی. اور ہمارے تو عورتیں اتنا بولتی ہیں کہ ہاں کہ آپ کو ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری عورتیں اسٹیج پہ نہیں بولتی ہیں, اسٹیج کے پیچھے بولتی ہیں. بہت بولتی ہیں. میرے خیال سے میں چیمہ صاحب کی بات میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ اگر وہ ذرا سا بھی اسمارٹ ہوتا تو ان محترمہ کو کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کرتا, دوست بنا لیتا, she would have been helpful finding his another wife, you know. So اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے بیٹے بھی ایک آرمی میں ہیں, جی ہاں, تو ایک ڈاکٹر کا بیٹا آرمی میں کیسے چلا گیا؟ یہاں تو ڈاکٹر ہی پروڈیوس کر رہے ہیں. وہ فزیشین بھی ہے اور وہ آرمی میں بھی ہے ماشاءاللہ, you know. So یہ میرا قصہ یہ ہے کہ وہ بچے نے ریزرو جوائن کیا تھا جب وہ اسکول میں تھا. تو اس کے بعد وہ ریزرو میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں ریزرو جوائن کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وائی ناٹ, اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ جسٹ ڈو اٹ, یو نو. سو ہی گلیڈلی وینٹ دیئر. ہی واز موبلائزڈ انٹو عراق فرسٹ وار, no second war, sorry, Iraq second war. He was at that time a private soldier. When they call him that his unit is going, he has to go. I went to a lawyer. I know that he has a childhood asthma which he did not declare at that time. Now he grew out of it, you know. And I can get him out on the medical ground. So I got a lawyer, you know, military lawyer, a lawyer who take the military cases. And he said, yes, this is a genuine case. He has asthma, so we can make a case. I came back home. I thought, you know, I'll try to convince him that, listen. And I called him and I said, you know, I have gotten a lawyer and he will get you out of this mess, you know, and we have genuine medical ground. So he told me, Abu, you can do whatever you like to do, but if they will ask me, I will tell them that I am going. So don't have another thought, I am going there. So he went there, you know. See, and he had a 1.5 year of tour over there while he was already accepted in NYU Medical College, and he was accepted in upstate Syracuse Medical College. Both places he was accepted. He left his acceptance. They showed him, when you come back, we will take you. So he has already gone. So this is the patriotism, you know. This is what we are. The problem is that we have not showcased our case, you know. Problem is that the media does not want to show us our positive things. This is not the only positive things. میں ویسے میں ان کی بات سے اختلاف کروں گا. آپ کوئی اچھا کام کرو گے, میڈیا آپ کو اپریشیٹ کرے گا, آپ کو انوائٹ نہیں. دیکھیں خضر خان, he is all over the media, but you know what, we have to do something good for this country. We are not doing enough. Agree 100%. لیکن آپ کو پتا ہے وہ جو سلمان ہمدانی ہیں,
اس کا نام آج تک فائنینشلی وہ پریکٹیکلی انہوں نے وہاں پہ نہیں نومینیٹ کیا اس کو, ان کی والدہ ملی تھیں, اور اس بچے نے کتنی بڑی, میڈیا ہر نیگیٹو چیز کو تو بڑی جلدی کیپچر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو چیز جو ہے نا وہ زیادہ ڈسکس بھی کی جاتی ہے, پازیٹیو چیز زیادہ ڈسکس بھی نہیں کی جاتی, تو میڈیا اپنی ریٹنگ کے لیے ہمیشہ نیگیٹو چیز کو زیادہ لائے گا, اور فیئر فیکٹر کیا کرے گا, آپ محبت بانٹیں گے تو ٹی وی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا, if it's bleed, it's lead. میڈیا تو یہ ہے. تو جتنا آپ فیئر فیکٹر کو لائیں گے آگے وہ کریں گے. ڈاکٹر احمد کی بات ٹھیک ہے, جو ہمارے بچے ہیں, جیسے ہم نے یہاں رہنا, جو شروع میں آپ نے بات کی تھی, ہمارے بچے اس ملک کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دے آر ریئل امیریکن بیکاز دے ور بورن ہیئر, ایون دو وی آر فرام ڈفرنٹ پارٹ آف دا ورلڈ, بٹ ان کا جو کنٹری ہے وہ اگر کہیں گے نا تو وہ یہ کہیں گے کہ کنٹری میرا ہے, وہ اس کے لیے لڑنے مرنے کو بھی تیار رہیں گے. تو یہ براٹ اپ ہے, اس کنٹری کی گفٹ ہے کہ آپ اور میں دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے کیسے ہیں, اور آپ ٹرمپ کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں اور ہلری کلنٹن کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, کیا ہم ٹرمپ کے خلاف اس لیے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک بیان دے دیا ہے, یا ہم اس کی پالیسیز کی وجہ سے اس کے خلاف ہیں؟ دیکھیں ٹرمپ کی جو انیشل جب وہ اسٹارٹ ہوا تو اس نے 2 اسٹیٹمنٹ دیے, اور وہ بین کارسن نے پہلا اسٹیٹمنٹ دیا تھا مسلمانوں کے خلاف. دیکھیں وہ تو غائب ہو گیا کسی نے, لیکن اسٹارٹ اسی نے کیا. ٹرمپ نے جو زیادہ گڑبڑ کی کہ کہہ کے کہ انلیگل امیگریشن میکسیکو کی وال کھڑی کر دیں, اس کو زیادہ ہوئی. اس کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف ایک اسلامو فوبیا کریٹ کرتا چلا گیا. اس وقت 1-2 دھماکے بھی ہو گئے, اس کی وجہ سے وہ فیئر فیکٹر کاؤنٹ کر گیا. لیکن کیا ہوا کہ آپ خضر خان صاحب نے اس کو بالکل ریورس کر دیا. اس سے پہلے کے پولز کی آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, دونوں نیک ٹو نیک ہیں, اور کئی جگہ وہ لیڈ کر رہا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں گری ہیں نا. لیکن میں اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائڈ. ابھی جو مڈل کلاس امریکہ ہے یہ آدمی اسی کی بات کرتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, اور سہیل چونکہ سائیکائٹرسٹ زیادہ جانتے ہیں, کہ یہ لکھی چڑی بات نہیں کر رہا ہے. تو امریکن پیپل میں بھی لائک اٹ, بٹ ہی از ناٹ ٹپیکل پالیٹیشین ہو از جسٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی کہ اسٹاکس کیا کر رہے ہیں یا مارکیٹ کہاں جا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. وہ جو دیکھے گا وہ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پالیسی ٹرمپ کے کہنے سے چینج ہو جائے گی؟ کیا ٹرمپ ایک دن یہ کہے گا کہ صبح اٹھ کے کہ یہاں اٹیک کرنا ہو جائے گا؟ یہاں چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں. یہاں پہ چیزیں جیسے سہیل نے بتائی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک پالیسی چینج کرنی ہے, آپ کی پوری ایک لیئر آف چیزیں ہیں, پھر سینٹ سے پاس کرنا ہوتا ہے, کانگریس سے پاس کرنا ہوتا ہے, پروسیجر ہے. ٹرمپ بھلے کچھ کہہ دے کہ کل مسلمانوں کو بین کر دیں, تو یہ تھوڑی کہ کل اٹھا کے وہ بین ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, آپ یہ بتائیے جب الیکشن والے دن جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ایز این امریکن جائیں گے یا ایک مسلم ووٹر کے حیثیت سے جائیں گے؟ میں ایز اے مسلم امریکن پاکستانی ووٹر کے حساب سے جاؤں. وہ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ میڈیا جو ہے نا باعث ہے, آپ اس بات کو جو ہے یعنی ایکسیپٹ کریں, اور وہ there are certain reason and media is controlled by only few people. They own the entire media conglomerate and they have their policies. First thing. Second thing, ہماری community is doing better and doing good to our country. You know, we are more educated, we pay more taxes than average American, we are more educated than average American, we contribute more than average American, or we have been giving lot of philanthropic works, and our organizations are working for a lot of good things, but that has never come up, you know, we have never been focused as a positive citizens, you know. They always want to take an example and try to spread it over, you know, towards Islam, and they attack our religion. They do that, yes. They make those bases to attack the teaching of our religion, which is all this terrorism, extremism is quite contrary to the Islamic teaching and Islamic faith and Islamic principles. ٹائم کی قلت کی وجہ سے ابھی ڈاکٹر احمد نے جو بات کہی, مجھے آپ ایک بات بتائیے, آپ کا بڑا اس پہ کام ہے, کہ مسلمان اس وقت یہاں کی جو دوسری ایتھنک مائنورٹیز ہیں, بلیکس ہیں, ہسپینک ہیں, اس کی ساری پرسنٹیج ابھی آپ نے بتائی, دیٹ واز ویری ونڈرفل. کیا ان کے ساتھ کوئی بلاگ بنائیں گے, بنانا چاہیے, کیا اس کے کوئی چانسز ہیں؟
دیکھیں اس الیکشن میں جو سب سے اچھی چیز ہو رہی ہے وہ یہ کہ خاص طور پہ میں نے پہلے بولا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیز بین ٹارگیٹنگ پریٹی مچ آل دس ایتھنک مائنورٹیز اینڈ ڈفرنٹ ریلیجیس گروپ انکلوڈنگ اس نے تو جو ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک ڈسیبلڈ آدمی تھا اس کا بھی اس نے مذاق اڑایا تو اس پہ بھی اس کو کافی زیادہ مطلب بلیک لیش فیس کرنا پڑا. دیکھیں جب تک امریکہ کے اندر پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جو خاص طور پہ ڈیموکریٹس کو ہسٹوریکلی جو ہے جو مائنورٹی گروپس ہیو آلویز سپورٹڈ دا ڈیموکریٹس, لیکن اس الیکشن میں یہ جو سپورٹ ہے یا جو کولیشن ہے ہیز بیکمنگ ایون مور اسٹرانگر. اور سب سے بڑا ایشو جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ کے لیے صرف اس الیکشن میں نہیں, آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر بھی دے آر لوزنگ دا سپورٹ ان دا مائنورٹی گروپس. اگر انہوں نے اگلے الیکشن میں کچھ کرنا ہے یا الیکشن جیتنے ہیں, دے ہیو ٹو چینج دا پالیسیز. ان کی پالیسیز جو ہے ٹوٹلی فوکسنگ آن دا وائٹ پاپولیشن, اور وائٹ پاپولیشن ہیز بین جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے دوسرے گروپس کی جو پاپولیشن ہے ہیز بین انکریزنگ اینڈ دے ہیو بین مارجنلائزڈ. ابھی آپ مجھے اور سمجھائیے, ڈاکٹر تمکین احمد جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایجوکیشن میں بھی ان مائنورٹیز میں ان سے زیادہ ہیں, پیسے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے زیادہ دیا ہے, تو کیا ہمارے لوگ کچھ پیسہ خرچ کر ان مائنورٹیز کے آگے نہیں جا سکتے؟ ہم بلیکس کے لیے ایک نیا فیس نہیں ہے مسلمان یہاں پہ؟ دیکھیں مسلمان آبویسلی جو ہے فیلنتھروپک ورک جیسا کہ انہوں نے بولا وی آر ڈوئنگ انف, ٹھیک ہے, اور ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں. پولیٹیکل کولیشن میں کیا ہماری ابھی ہم لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ وی آر گوئنگ ٹو میک اے پولیٹیکل کولیشن ود دا ادر گروپ. دیکھیں جب بھی کوئی امیگرینٹ آتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر, اٹ ٹیکس ٹائم فار دیم ٹو گیٹ ایڈجسٹ, اٹ ٹیکس ٹائم فار دیم ٹو ڈیولپ. 30 سال ہو گئے نہیں, ابھی 30 سال اسٹل ناٹ. آپ کمپیئر کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو 200-300 سال سے اس کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہماری وی آر فرسٹ جنریشن, ہمارے جو بچے ہوں گے دے آر گوئنگ ٹو بی سیکنڈ جنریشن. آئی وڈ سے کہ ونس آور کولیشن میں کیا جنریشن کا کام ہے؟ نہیں, لیکن دیکھیں ابھی ایک منٹ ابھی ہم لوگوں کو جو ہے نا اخباروں میں تصویریں کھنچانے سے فرصت نہیں ہے. اپنے جو اس طرح کی مختلف جو پولیٹیکل گروپس ایک شہر کے اندر 10 پریڈیں ہوتی ہیں اس سے فرصت نہیں ہے. ہمارے بچے یہ ڈرامے بازیاں نہیں کریں گے. دے آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. ہم لوگ جو ہے نا وی آر مور فوکسڈ آن گیٹنگ پرسنل فیم, پرسنل پروجیکشن. تو جب ہمیں obviously ہماری اپنی ڈائنامک ہے, ہمارے اپنے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, اپنی انسیکیورٹیز ہیں, وی آر مور فوکس کورنگ آور اون انسیکیورٹیز. یہ ساری چیزیں سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن میں جا کے چیزیں خود بخود چینج ہو جائیں گی. میرے آپ کے کہنے سے بھی کوئی نہیں فرق پڑے گا. دے آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ آٹومیٹکلی بیکاز دس از پارٹ آف دس امیرکا, دس از دا پارٹ آف دس کلچر ویئر ایوری بڈی ڈز اٹ. سو obviously they are going to do the same thing. So I'm very optimistic for them, not for in our generation, by the way. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ 2 منٹ رہ گئے, جلدی سے آپ کہیے تاکہ ڈاکٹر سعید کے پاس. میں بس ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہماری کمیونٹی جو ہے انیشیل اسٹیجز آف آرگنائزیشن میں ہے جی, اور ابھی ہمیں آرگنائزڈ ہونے کا, خود آرگنائز ہونے کا ایک بڑا کام کرنا ہے. اگر ہم آرگنائز ہو گئے تو یہ ایک ہمارے فرسٹ اسٹیپ جو کہنا چاہیے سکسیس ہوگی. دیکھیں ہم نے فرسٹ جنریشن نے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. ہم میں سے جو لوگ بھی آئے تھے کوئی یہاں سے $1 ملین لے کے نہیں آئے تھے, ہم لوگ تو چند few $100 لے کے اس ملک میں آئے تھے. We have struggled to establish ourselves. Then we have established more important thing, our institution like mosque. That is a great work which our generation has done. بالکل کیا. اور اس کے بعد now the second step is political organization which is happening now. لیکن میرا ڈاکٹر سعید صاحب, میرا جو خیال ہے ڈاکٹر سہیل چیمہ سے وہ یہ ہے, میرا ابھی بھی سوال یار ان کاموں کے لیے آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ بلون اپ ایک عجیب بڑی کمیونٹی مسلز بن جائیں, نہیں, صرف کولیشن کے لیے وہ تو اتحاد کرنا پڑتا ہے نا. اس کے لیے بھی ڈاکٹر سہیل چیمہ جو کہہ رہے ہیں میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں, اور وہ اختلاف یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اس کے لیے کیا جنریشن کا انتظار کریں گے؟ یہ جنریشن پریڈ میلے ٹھیلے میں کلفی کھائے گی اور نیکسٹ جنریشن یہ کام کرے گی. نہیں, مگر سہیل کی بات صحیح ہے. دیکھیں میرے بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں, ان سب کے یہ بچے ہیں اور آپ کے یہ بچے ہیں, وہ اس کلچر کی پیداوار نہیں ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. تو ہمیں یہ جلد سے جلد دیکھیں. پھر دوسرا یہ کہ ہم ایک ایتھنک بلاک کے ساتھ اگر کام کریں گے تو ہم کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. تو پولیٹیکل ورلڈ میں تو ہوتا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں ہوگا, لیکن ہمیں بانڈز بنتے ہیں. آپ کسی دوسری کمیونٹی کے پاس کچھ نمبر تو کچھ اسٹرینتھ تو لے کے جائیں گے. اگر آپ خود ہی ویک ہیں, ابھی اسٹرینتھ آپ نے بتائی تھی, ایجوکیشن میں بھی ہے, فائنینس میں بھی ہے. صرف 2 منٹ رہ گئے. جی, ہم لوگ تو مسجدوں کے اندر اتحاد نہیں رکھتے. آپ پولیٹیکل اتحاد کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو اس
بنگالی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، ہم نے اپنی الگ سے مسجد بنا لینی، ہم نے پٹھان کی مسجد میں پیش امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے پنجابی پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. آپ بات کر رہے ہیں ہم دوسرے ایتھنک گروپوں کے ساتھ جا کے کولیشن بنائیں. ابھی میں نے کہا نا اس الیکشن سے it's going to take some time, not in our generation. اس الیکشن سے پہلے میجورٹی آف دا مسلمز ور سپورٹنگ ریپبلکنز. وائی؟ ہمارے ویلیوز ملتے تھے نا. بالکل. تو ابھی اچانک کیوں نہیں مل رہے؟ صرف اس لیے کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اسلاموفوبیا ہو گیا. تو جبھی تو آپ اسے ڈیفرنٹ ان کے ایتھنک ان کے جو ویلیوز تو چینج نہیں ہوئے نا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ابھی ہم بڑے انٹرسٹنگ موڈ میں جا رہے تھے اور کمیونٹی سے متعلق اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ نیکسٹ شو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. مزہ آ رہا تھا، لیکن جب بھی مزہ بام عروج پہ پہنچتا ہے تو کان میں آواز آ جاتی ہے. ریپ اپ دا شو. خواتین و حضرات، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ گفتگو ایسی ہو کہ جس میں سے کوئی راہ سوجے ان اندھیروں میں، اس بے حسی میں کہ گھر میں بیٹھے ہیں. 30-40 برس ہو گئے یہاں پہ، صبح ہاسپٹل جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. پوری دنیا بدل رہی ہے، پوری دنیا بدل چکی ہے. یہ وہ امریکہ نہیں ہے جس میں ہم اور آپ آئے تھے. یہ امریکہ چینج ہو چکا ہے، اور آنے والے 10 سال میں یہ امریکہ کیا ہوگا، اس کے لیے آج اگر تیاری نہیں کی، آج فکر نہیں کی، تو آنے والا کل وہ ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرے گا. ہمیں اپنے حقوق کے لیے اور اس ملک سے محبت کے لیے، اس ملک میں صرف اپنے لیے نہیں سوچئے، اس ملک کے لیے اطلاع سوچئے کہ ہم اس ملک کے لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا، امریکہ ہیز گیون اس سو مچ، واٹ ہیو یو ڈن فار امریکہ؟ سارے پورے امریکہ کے لیے 15,000 ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. ایک اچھی بنیاد چھوڑ کے جائیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ لک.